نماز کے لیے ضروری 6 شرطیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر کے نماز شروع کرنے سے پہلے ان کو پورا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ نماز کی شرطیں۔ نمبر 1، طہارت یعنی پاکی۔ نمبر 2، جسم کا ڈھکنا سن عورت۔ نمبر 3، قبلے کے رخ کرنا، استقبال قبلہ۔ نمبر 4، وقت۔ نمبر 5، نیت۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ، نیت باندھنا۔ نمبر 1، نماز کی پہلی شرط طہارت، پاکی، جس کا ذکر ہم پاکی اور صفائی کے باب میں کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ ظاہری نجاست سے پاک ہو، جسم حکمی نجاست حدث سے پاک ہو، مطلب وضو یا غسل کیا ہو۔ طہارت پاکی کی حقیقت۔ ظاہری طور پر تو کپڑے جگہ اور جسم پاک ہونے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن طہارت کی روح دل کی پاکی ہے، یعنی دل میں بھرے ہوئے برے اخلاق اور برے اعمال کی گندگی کو توبہ اور شرمندگی سے دھو کر پاک کیا جائے، کیونکہ اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ طہارت 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اپنے دل کو کینہ، حسد اور عداوت سے پاک کریں۔ نمبر 2، اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کریں۔ نمبر 3، پانی کو برباد نہ کرتے ہوئے اپنے اعضائے وضو یعنی وضو میں دھوئے جانے والے جسم کے حصے کو اچھی طرح دھونا۔ نمبر 2، نماز کی دوسری شرط جسم کا ڈھکنا، سنی عورت۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں شامل نہیں، لیکن گھٹنے شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے سارا بدن، بال، گردن اور کلائیاں چھپانا ضروری ہے، لیکن منہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ سنی عورت کے بارے میں کچھ ضروری مسائل۔ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنیں کہ ناک کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا ہو اور قمیض یا کرتے وغیرہ سے بھی نہیں چھپ رہا ہو تو یہ حرام ہے۔ نماز میں کسی حصے کا چوتھائی سے زیادہ حصہ کھلا رہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تب بھی آج کل لوگ ایسی پینٹ اور شرٹ، ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں کہ شرٹ اوپر کو چڑھ جاتی ہے اور پینٹ نیچے کی طرف کھسک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناف کے نیچے کا حصہ، کمر اور کولے تک کا حصہ بھی کھل جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں تو حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے نماز میں ایسے لباس نہ پہنیں، کیونکہ اس سے خود کو نمازیں تو برباد ہوں گی ہی، بلکہ دوسروں کی نگاہ کھلی سن پر پڑی تو اس کا گناہ بھی اپنے سر آئے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ عام طور پر بھی ایسے لباس سے بچیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کے سامنے نکر پہن کر بے جھجک آ جاتے ہیں، جس میں گھٹنے بلکہ رانیں بھی کھلی رہتی ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، اور اگر اس کی عادت ہے تو فاسق ہے۔ باریک کپڑا جس نے بدن چمکاتا ہو، اس سے نماز پڑھی تو نہیں ہوگی۔ دوپٹے یا چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا کپڑا جس سے سنی عورت نہ ہو سکے نماز کے علاوہ پہننا بھی حرام ہے۔ موٹا کپڑا جس میں بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے نماز تو ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے۔ عورتوں کے لیے چست کپڑے پہننا اور زیادہ سختی سے منع ہے۔ بدن کے جن حصوں کا چھپانا فرض ہے، ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھلا گیا تو نماز ہو جائے گی،
اور اگر چوتھائی جو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا تو جب بھی ہو جائے گی، لیکن اگر اتنی دیر کھلا رہا کہ 3 بار سبحان اللہ کہا سکا، یا جان بوجھ کر کھولا گیا چاہے فوراً چھپا لیا ہو، تب نماز نہیں ہوگی۔ سنی عورت کی حقیقت: ظاہری طور پر تو اوپر دیے گئے طریقے کے مطابق کپڑے پہننے سے نماز کے لیے ضروری سنی عورت کی شرط پوری ہو جاتی ہے اور نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے برے کاموں کو جو دوسرے لوگوں سے چھپا کر کیے ہوں اسے اللہ سے بھی چھپائیں، اور یہ ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے ان برے کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا سنی عورت کو روح کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ چھپ کر کیے ہوئے برے کاموں پر شرمندہ ہو کر یہ پکا ارادہ کریں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ سنی عورت کے لیے لباس 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: وہ حلال کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، نمبر 2 نجاست سے پاک ہو، نمبر 3 بناوٹ سنت کے مطابق ہو اور تکبر یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کپڑوں کو نہ پہنا گیا ہو، نمبر 3 نماز کی تیسری شرط استقبال قبلے کو رخ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ یہاں ایک دھیان میں رکھنے والی بہت ضروری بات یہ ہے کہ نماز ہی کے لیے اور اسی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا، یہ حرام و گناہ کبیرہ کیا اور کعبہ کی عبادت کی نیت خلا کفر ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کفر ہے۔ قبلے کو رخ کرنے کے متعلق ضروری مسائل: قبلے کی طرف کو رخ ہونے کے یہ مطلب ہیں کہ مکہ معظمہ میں جو لوگ وہ خاص خانہ کعبہ کی طرف چہرہ رکھیں، اور مکہ معظمہ سے باہر رہنے والے لوگ خانہ کعبہ کی سمت دشا کی طرف چہرہ کریں، اور ان کے لیے یہ روایت ہے کہ اگر چہرے کا رخ کعبہ کی سمت سے دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری تک ہٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی سمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا سکے، یا کوئی اور نشانی ہے جسے سورج، چاند یا ستارے وغیرہ ان سے اندازہ کر سکیں، تو ایسے میں حکم ہے کہ تحریر کریں، یعنی سوچیں اور جس طرف قبلہ ہونا دل میں جمع اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایسے میں بعد میں قبلے کی صحیح سمت پتہ چل جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب بھی نماز ہو گئی اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی جاننے والا موجود تھا، اس سے معلوم نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی، ورنہ نہیں۔ قبلہ رخ ہونے کی حقیقت: ظاہری طور پر تو اپنا رخ صف طرف سے ہٹا کر قبلے کی طرف کرنے سے یہ شرط پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کا راز یہ ہے کہ دل کو ہر طرف سے ہٹا کر خدا کی طرف لے آئیں اور اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے، اسی طرح دل کا قبلہ بھی ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور دل کا ادھر ادھر بھٹکنا ایسا ہے جیسے نماز کو منہ پھیرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کا منہ، دل اور خواہش سب اللہ کی طرف ہو، تو وہ نماز سے ایسے بہتر آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ استقبال قبلہ 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: نمبر 1 منہ کعبے کی سمت ہو، نمبر 2 دل اللہ کی طرف لگا ہو، نمبر 3 بہت ہی انکساری سے خود کو بہت چھوٹا جان کر حاضر ہو، نمبر 4 نماز کی چوتھی شرط کا وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: ان الصلوات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقت مقرر کیا گیا ہے۔ سورہ النساء آیت 103 میں فرمایا ہے: مسلمانوں پر پورے دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔
جو ان کے مقرر کیے ہوئے وقتوں میں پڑھنا ضروری ہے۔ کسی وجہ سے مقررہ وقت میں نہیں پڑھ سکے تو نماز قضا پڑھ لی جائے گی، لیکن یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ بغیر کسی ایسی مجبوری کے جس میں شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، نماز قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ پانچوں نمازوں میں مقررہ وقت اس طرح ہے۔ نمبر 1، فرض۔ فرض کی نماز صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا صحیح وقت صبح صادق سے سورج کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق وہ روشنی ہے جو پورب میں آسمان کے اس کنارے پر چمکتی ہے جہاں سے سورج نکلنے والا ہے۔ عام طور پر بھارت اور آس پاس کے دیشوں میں فجر کا وقت لگ بھگ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک رہتا ہے۔ ظہر و جمعہ، یہ نمازیں دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا صحیح وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہو کر اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کی پرچھائی سائے اصلی کے علاوہ 2 گنا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز 3 میٹر کی ہے اور اس کا سایہ ایک اصلی 1 میٹر ہے تو اس کی پرچھائی 7 میٹر کی ہو جائے گی تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اصل میں جیسے جیسے سورج چڑھتا رہتا ہے کسی بھی چیز کی پرچھائی کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سورج اپنے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ میں بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، اس وقت کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اس وقت کسی بھی چیز کی پرچھائی سب سے کم ہوتی ہے، اسی پرچھائی کو سائے اصلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پرچھائی بڑھنے لگتی ہے، بس اسی وقت میں ظہر یا جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ عام طور پر بھارت اور آس پاس کے دیشوں میں عصر کا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ تک رہتا ہے۔ مغرب، سورج کے قریب ہونے میں ڈوبنے غروب شفق یعنی شفق کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ شفق اتر دکشن میں پھیلی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو سورج ڈوبنے کی جگہ پشچم پر پھیلی لالی کے ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اس سفیدی کے ختم ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ عام طور پر بھارت اور آس پاس کے دیشوں میں مغرب کا وقت لگ بھگ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک رہتا ہے۔ عشاء، مغرب کا وقت ختم ہونے سے لے کر صبح صادق یعنی فرض کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ وتر، جن کا پڑھنا واجب ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ نوٹ: سورج نکلنے، ڈوبنے، نصف النہار کا وقت ہر سمے الگ الگ ہوتا ہے اور ان کے حساب سے پورے سال کے 365 دنوں میں ہر نماز کا وقت نکال کر انگریزی مہینوں کے حساب سے ایک نقشہ بنا لیا جاتا ہے جو ہر شہر کی اسلامی کتابوں کی دکانوں پر یا جامع مسجد وغیرہ میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اسے نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے اپنے ساتھ ضرور تاکہ نمازوں کے وقت کی پابندی ہو سکے۔ وقت کی پابندی 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اتنا علم رکھتا ہو کہ سورج، چاند اور ستاروں سے وقت کے مقرر کرنے میں مدد لے سکے۔ نمبر 2، کان اذان کی آواز پر لگے رہیں۔ نمبر 3، دل نماز کے وقت کی پابندی کے لیے فکر مند رہے۔ نمبر 5، نماز کی 5ویں شرط نیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ نماز صرف اللہ کے واسطے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور یہ کہ کس وقت یعنی فجر، ظہر وغیرہ کی کون سی یعنی فرض، سنتیں وغیرہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نیت میں زبان کا بھی اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں ظہر کا ارادہ کیا اور زبان میں عصر نکال دیا تب بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ نیت کو زبان سے اسی طرح کہیں، نیت کی میں نے واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت یا جتنی ہو نماز فرض وقت ظہر یا جو بھی ہو کا منہ تیرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی اقتدا کی بھی نیت کریں، یعنی یہ کہیں پیچھے امام کے۔ نیت 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے: اس کا علم ہو کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اس بات کا علم ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ڈرتا ہوا حاضر ہو، اس علم ہو کہ اللہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہو، لہٰذا اپنے دل سے دنیاوی خیالات بالکل ختم کر دے۔ نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ۔ اس کا مطلب نماز شروع کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر کہتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ تکبیر تحریمہ 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور صحیح طور پر اللہ اکبر کہو۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاؤ۔ نمبر 3، تکبیر کہتے ہوئے دل بھی حاضر ہو اور بہت تعظیم کے ساتھ تکبیر کہو۔